ایک ضمن سوال، یہ سب ماشاءاللہ، اور چونکہ ہم علم کی بات ہے تو اس میں کوئی جھجکنے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 چیزوں کی اجازت سب کو ہے، لیکن حقیقت میں کھانے پینے کی اجازت سب کو ہے۔ باقی کے لیے صرف شادی شدہ کی اجازت ہے، غیر شادی شدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ او کما قال، کہ وہ شخص جو جس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کا دل مائل ہو یا وہ چاہے کہ اپنی خواہشات کو پوری کرے تو وہ نکاح کرے۔ اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، بالغ ہو گیا ہے اور خواہشات ابھرتی ہیں تو اب اس کے لیے نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یا نہیں کیا ہے تو اس کو بجھانے کے لیے وہ روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ جی وہ غلط طریقے پہ چلا جائے، غلط راہ اختیار کر لے، روزہ رکھے، اس کی ذمہ داری ہے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی شیطان کے حملے کو روکنے کے لیے روزے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ، اب اپنی بات کی تکمیل کروں کیونکہ کچھ چیزیں میں نے عرض کرنی ہے تاکہ آپ حضرات اس کو سمجھیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اب یہ محبت بھرا پیغام، محبت بھرا خطاب ہے اللہ کا اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے، یعنی طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانا نہ پینا، اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں ازدواجی تعلقات کو منقطع کر دینا، یہ روزہ۔ اور غیر شادی شدہ کو چھوٹ نہیں ہے، ذہن میں رہے، وہ ویسے ہی منع حرام ہے۔ تو اب جب یہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے تو خیال ہوتا کہ اتنی مشکل چیز ہمیں دے دی۔ اللہ فرماتا کما کتب علی الذین من قبلکم، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں اسی طرح ان پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، بلکہ تم سے اور ہم سے زیادہ پابندیاں ان کے اوپر تھیں، ان پر تم سے اور ہم سے زیادہ پابندی تھی۔ ان میں ایک پابندی یہ بھی تھی کہ افطار کے بعد سے سحری تک ازدواجی تعلقات بھی نہیں کر سکتے، کھا پی تو سکتے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ افطار کر لیا، جب تک سو نہیں تب تک کھا سکتے، سو گئے تو ختم ہو گئے۔ اور ازدواجی تعلقات جنہیں پورے مہینے کی پابندی ہوتی تھی، لیکن شریعت محمدی کے اندر صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور تیسری چیز سے منع کر دیا گیا، لیکن افطار سے لے کر سحری تک کھائیں گے پیئیں گے اور جائز تعلقات بھی کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ تو یہ نرمی آ گئی، پہلے بڑی سختی تھی۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس لیے کہ تم متقی بننا۔ اب جب تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بننا ہے، تو یہ روزہ ایک ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار اس لیے کہ انسان پورے سال ان تینوں کے لیے اپنے مسلسل اپنے معاملات کو جو ہے چلا رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر مختلف خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک مہینہ ایک خاص قسم کی عبادت کرنے کا حکم ہے، یعنی روزے میں کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ نماز میں قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، سلام کریں گے، تکبیر تحریمہ ہوگی شروع میں، روزے میں کچھ نہیں کرنا، روزے میں کچھ نہیں کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور کمال یہ کہ روزہ دار جب تک اپنے منہ سے نہ بولے پتہ بھی نہیں چلتا۔ نماز پڑھیں گے دکھے گا، زکوٰۃ دیں گے ایٹ لیسٹ 2 کو تو پتہ چلتا ہے دینے اور لینے والے کو، حج کریں گے تو دنیا جہان کو معلوم ہوتا ہے، جہاد کریں گے سب کو نظر آتا ہے، روزہ رکھیں گے صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے۔
تو ایسی عبادت جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، ایڈیشنل کوئی چیز نہیں ہے، صرف چھوڑنا، یعنی کرنا نہیں، چھوڑنا۔ اب وہ عبادت بن گئی تو یہ عبادت تقاضا کرتی ہے اخلاص کا۔ اخلاص سے مراد کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف بندہ خالص کر سکتا ہے، بندہ مومن کر سکتا ہے، باقی نہیں کر سکتا۔ نماز دکھاوے کے لیے ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دکھاوے کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، حج دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، 10 چیزیں، پر روزہ دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دکھتا ہی کچھ نہیں ہے اس میں۔ دکھے تو کچھ نظر آئے نا، بھائی صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں، دکھ رہا ہے کہ بھائی صاحب تو دکھ رہا ہے، روزے میں کیا دکھائیں گے آپ؟ ہے کوئی دکھانے کے لیے؟ تو یہ خاص اپنے رب سے وہ تعلق ہے، کیونکہ اب رب دیکھ رہا ہوتا ہے اور